اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا قصہ بیان ہم کر رہے ہیں۔ یہ نصیحتوں بھرا واقعہ ہے، اس میں ہمیں نصیحت سیکھنی چاہیے، کیونکہ نصیحت ہی ہمیں اللہ کے نزدیک کرتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا قرب نصیب عطا فرمائے اور جناب حضرت لقمان حکیم جیسی ہمیں بھی دانائی عطا فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، بہت مہربانی۔ پرانے وقتوں میں جو نیک لوگ دنیا بھر میں مشہور ہوئے اور جن کا نام آج بھی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال درجے کی عقل اور دانائی عطا کی تھی، اسی لیے انہیں لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ حکیم بہت عقل مند اور دانا آدمی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: ہم نے لقمان کو حکمت دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو آپ سے آپ تعریف کیا گیا ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ یاد کرو وہ وقت، یاد کرنے کے لائق ہے، جب لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شریک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم انسانوں کو اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی گئی ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانے میں لگ گئے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ تجھے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اگر ماں باپ تجھ پر میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کریں جسے تو نہیں جانتا تو ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، مگر راستہ اسی شخص کا اختیار کرنا جو میرے راستے پر چلتے ہوئے پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی اور کسی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، کیونکہ اللہ تمام چھپی ہوئی چیزوں سے واقف اور خبردار ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرو، اور جو مصیبت پڑے
اس پر صبر کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین پر اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی نہ اکڑ کر چلو، نہ مریل آدمی کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے، اور نہ لوگوں کے دکھانے کے لیے عاجزی کے ساتھ، اور بولتے وقت آواز نیچی، نرم اور آہستہ رکھنا۔ سب آوازوں میں سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا، اور قرآن پاک میں یہ نہیں بتایا گیا کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے، لیکن اور دوسری کتابوں میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، مگر اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاہ فام غلام تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ملک حبشہ کے رہنے والے تھے، کچھ نے کہا وہ مصر کے سیاہ رنگ کے لوگوں میں سے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ملک سوڈان کا علاقہ اس کا وطن تھا، مگر وہ عرب کے علاقے عقبہ میں عباسیہ تھے، جو مدین اور ایکا کے درمیان واقع ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ایک کھیت میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ ان کا آقا ایک برا آدمی تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اسے برے کاموں سے منع کیا کرتے تھے، اور اس سے کہتے تھے کہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور نیک کام کرے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے حضرت لقمان سے کہا کہ کھیت میں گندم بو دو۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ کھیت میں گندم کی بجائے جو بو دیے۔ جب فصل تیار ہو گئی تو اس کا آقا اسے دیکھنے آیا۔ اس نے کھیت میں گندم کی بجائے جو اگے ہوئے دیکھے تو اس نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے تو تمہیں گندم بونے کے لیے کہا تھا۔ حضرت لقمان نے کہا، میں نے تو جو اس خیال سے بوئے تھے کہ گندم اگ آئے گی۔ تو آقا نے غصے سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بوئے جائیں اور گندم اگ آئے؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو بھلا دیں اور برے کاموں میں مشغول رہیں، مگر یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ ان کی بات آقا کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا آقا شروع میں ان کو اپنے غلاموں سے حقیر سمجھتا تھا۔ وہ اپنے غلاموں کو باغ سے پھل توڑنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ دوسرے غلام توڑے ہوئے پھلوں میں سے اکثر خود چٹ کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ مالک کو پھلوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ اس نے غلاموں سے پوچھا تو انہوں نے سارا الزام حضرت لقمان پر رکھ دیا کہ سب میوے حضرت لقمان چٹ کر گیا ہے۔ مالک بہت خفا ہوا اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سختی کرنے لگا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اے میرے مالک، خیانت کرنے والا شخص اللہ کے سامنے رحمت کا امیدوار بن کر نہیں جا سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سب کی آزمائش کیجئے، وہ اس طرح کہ ہم سب کو گرم پانی پلا دیجئے۔
پھر آپ سوار ہو کر ایک جنگل میں گھوڑا دوڑائیں اور ہم سب آپ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑیں، بس آپ میرا چرایا ہوا پتہ چل جائے گا۔ مالک نے اسی طرح کیا اور سب غلاموں کو گرم پانی پلا کر چکر کے ساتھ ایک میدان میں خوب دوڑایا۔ اس بھاگ دوڑ سے غلاموں کا جی متلا اور وہ قے کرنے لگے۔ اسی قے میں ان سب کا کھایا پیا نکل آیا۔ حضرت لقمان کو صاف سادہ پانی قے ہوئی اور مالک کو معلوم ہو گیا کہ اس پر الزام لگانے والے خود ہی چور ہیں۔ بقیہ حصہ دوسرے